آپ کو جیل سے محبت ہو گئی یا جیل والوں کو آپ سے محبت ہو گئی؟ میں وہاں بولتا ہوں جہاں حکمرانوں کو اچھا نہیں لگتا، کچھ سمجھ کر ہی ہوئے ہیں موج دریا کے حریف، ورنہ ہم بھی جانتے ہیں عافیت ساحل میں۔ اصل حکمران باجوہ صاحب ہے جی، اور اس کے چپڑاسی کے طور پر کام کر رہا ہے۔ جی جی ٹھوکر کھا کر جب بھی گرا، غیروں کو آواز نہ دی، جی، وہ آنکھوں کی معذوری تھی، یہ غیرت کی مجبوری۔ غیرت کی مجبوری، یہ منصب ہمیں مل سکتے تھے لیکن شرط حضوری تھی، شرط یہ شرط ہمیں منظور نہ تھی، بس اتنی سی مجبوری۔ اتنی سی مجبور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور آپ دیکھ رہے پروگرام کچھ لمحات سلیمانی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہے رہنمائی جمعیت علماء اسلام اسیر ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب۔ حضرت، میں آپ سے بلا تمہید پہلا سوال یہی کروں گا کہ یہ آپ کو جیل سے محبت ہو گئی یا جیل والوں کو آپ سے محبت ہو گئی؟ یہ ایسا ہے کہ ایک آدمی جہاں شادی کرتا تھا تو اس کی بیوی مر جاتی، جی 2-3 بیوی مر گئی۔ وہ جو عورت تھی، ایک عورت ایسی بھی تھی جہاں شادی کے لیے اس کا شوہر مر جاتا، تو لوگوں نے سوچا ان کے آپس میں نکاح کرو، دیکھتے ہیں کہ کون پہلے مرتا۔ تو لوگوں نے کان رکھے ہوئے تھے، آواز آئی کہ نہ مرد مرا نہ بیوی مری، بلکہ جس نے نکاح پڑھایا تھا وہ مولوی صاحب مر گئے۔ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ جیل والے بیچارے میرے ساتھ کیا کریں گے، مجھے جیل میں کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام فرمائے مصیبت نہیں مانگو، لیکن کچھ سچ کہنا پڑتا ہے جس کے لیے زبان بنی ہے، جی، ورنہ اس زبان کو کٹنا چاہیے۔ وہ سچ کہتے ہیں تو اس کے پاداش میں ہمیں سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک بہت بڑی حقیقت ہے حق بولنا، لیکن ساتھ یہ کہنے حق بول کر آپ نے آرام نہیں آئے گا، بالصبر، اس کے ساتھ ملی جلی حقیقت جو ہے وہ صبر ہے۔ صبر تبھی ہوگا جب آپ پر مصیبت آئے، یعنی اگر آپ حق بولتے ہو تو پھر آپ کو مصیبت کے لیے تیار رہنا پڑے۔ ایک دو احادیث کو میں ملا کر سناتا ہوں نا، تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ جو لوگ جیل گئے ہیں انہوں نے کچھ کفارہ ادا کر لیا، جو نہیں گیا ان کا کیا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی حق نہیں بولتا وہ شیطان اخرس، گونگا شیطان۔ جی، تو ظاہر ہے جو لوگ حق نہیں بولتے پھر اس حدیث کے مطابق وہ کیا ہے؟ اخرس ہے، شیطان اخرس، صرف اخرس نہیں، شیطان۔ شیطان۔ اور دوسرا ارشاد آپ کا ہے کہ کلمۃ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائے، طاقتور بادشاہ کے سامنے ٹھیک بات کرنا یہ افضل جہاد۔ اب طاقتور بادشاہ کے سامنے ٹھیک بات کرنا ضرور کروں گا کہ جہاد ہے، نہیں کروں گا تو میں گونگا شیطان بن جاؤں گا، تو لہٰذا میں ایسا نہیں کرتا، تو میں حق بولتا ہوں۔ اب حق تو ہر ایک آدمی بولے گا، لیکن میں وہاں بولتا ہوں جہاں حکمرانوں کو اچھا نہیں لگتا۔ جی، تو اس سلسلے کے اندر انہوں نے مختلف 5 دفعہ جیل بھیجا، ایک دفعہ راستے میں روکا، مارا پیٹا، بوڑھا آدمی تھا، وہ جوانتے تھے، وہ مارتے تھے، ہم روتے تھے۔ ایک دفعہ ضلع بدر کیا، میں ووٹوں میں کھڑا ہوتا ہوں، لوگ بہت محبت سے میں ووٹ دیتے ہیں، یہ نتیجے پلٹ دیتے ہیں۔ آج کل اب بھی ایک مقدمہ ہے دہشت گردی عدالت ایبٹ آباد میں، اور بھی بہت سارے مقدمات ہیں۔ پنڈی میں میرے داخلے پر ہی پابندی ہے 2 مہینے کے لیے، اور اب یہ بھی میں آغا خان اسپتال کراچی سے اپنا علاج کرانے گیا تھا، واپس آیا تو پولیس آئی کہ آپ شیڈول 4 میں ہیں۔
جی اور آپ سائن کرو. میں نے کہا میں تو سائن نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے دفاع کا حق حاصل ہے کہ یہ تو ان کے لیے ہوتا ہے جو کالعدم تنظیم ہوتی. جی قانوناً ایک تنظیم کالعدم ہو گئی, آپ دوبارہ اس کو سرسبز کر رہے ہیں, دوبارہ فعال کر رہے ہیں, متحرک کر رہے ہیں, تو ان پر یہ شیڈول 4 آ جاتے. میں کہتا ہوں جمہوریت علماء اسلام سے تو ملک کی سیاسی جماعت, اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں ان کو حق بات سننا گوارا نہیں ہوتا, تو اس سلسلے کے اندر کرتے ہیں. میں نے جب یہ راستہ طے کیا تو مجھے پتہ تھا کہ سارے ہتھ کنڈے یہ سامنے آئیں گے. یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر کے میرے ہاتھ ڈال دیں. جی بالکل. یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کسی لڑکی کے ساتھ ہمارا فوٹو چھاپے. جی بالکل. یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کسی لڑکے کے ساتھ چھاپے. یہاں تک ہو سکتا ہے کسی چوری کر لی. یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ یار یہ بہت بڑا غدار ہے. جی اور جیسے ماضی میں پروپیگنڈا کے خلاف کیا گیا وہ قاری شمس کے حوالے سے کدھر ہے نقیب اللہ. جی جی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے قتل کریں. جی بالکل. لیکن جب ہم ایک بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور اس راستے میں قتل آ جاتا ہے تو یہ خوف نہیں, یہ اعزاز ہے. بے شک. اسی کو شہادت کہتے ہیں. مجھے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میں باطل سے جیت جاؤں. انشاءاللہ. اچھا حضرت, یہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, طالبان نے اس کو جو ہے وہ فتح کر لیا ہے. اس کے بعد کئی ممالک نے ان کو اس حوالے سے ڈیسیژن لے لیا. چین نے تسلیم کر دیا ہے, بعض ممالک نے تسلیم کر دیا اور بعض نے جو ہے ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. لیکن پاکستان ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں لے پایا ہے, تو اس کی خاموشی میں کیا راز ہے؟ پاکستان ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہے نا. پاکستان امریکہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا اور چائنا کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا. جی. تو یہ مشکل جب آتی ہے اور آپ ٹھیک فیصلہ نہیں کرتے تو پھر یہی ہوگا. آپ ذرا اشرف غنی کا دور دیکھو کہ اس میں انڈیا کتنا اثر نفوذ رکھتا تھا. بے شک. پاکستان کی درد سر تھا. طالبان کا آنا تو ان کے لیے اچھا ہے. ان کو چاہیے تھا سب سے پہلے یہ خود تسلیم کریں اور باقی لوگوں کو قائل کریں. لیکن خیر مجھے امید ہے اس مہینے 1.5 تک یہ تسلیم یہ معاملہ ہو جائے گا. وہ آدھی دنیا تو روس اور چائنا جب تسلیم کریں گے, پاکستان اور سعودی عرب کچھ لوگ تو اس طرح آ جائیں گے, اور یہ جو رہ گئے وہ کچھ شرائط ورائط لگائیں گے کہ آپ لڑکیوں کا اسکول نہیں چلاؤ گے اور تعلیم ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا, تو پھر بھی ہو جائے گا. اچھا, یہ طالبان جو پہلے کے تھے اور اب دوبارہ آئے ہیں, تو ان میں کوئی تبدیلیاں آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ ایک ہی تبدیلی آئی ہے کہ انہیں اس وقت جو مشکلات تھی اس سے سبق سیکھا ہے. جی. پہلے وہ کہا کرتے تھے پہلے گولی بعد میں بات. جی. اب انہوں نے کہا کہ بات کریں گے گولی نہیں چلائیں گے. جی. اس دفعہ ان کا آنا تدبر کے ساتھ ہے, حکمت عملی کے ساتھ ہے, اور ایک اچھا شروع ہے. جی. طالبان کے آپس میں اختلافات کی باتیں یہ کچھ ہفتہ 1.5 پہلے چلی, پھر خاموش ہو گئی. ملا برادر آئے, انہوں نے اس کی تردید کی. اب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں, تو اس میں کیا حقائق ہیں؟ خیر یہ تو قطعاً نہیں کہہ سکتے اختلافات نہیں ہوں گے. اختلاف رائے تو ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. جی. لیکن ایسے اختلافات نہیں ہیں جس سے حکومت کے لیے کوئی مشکل ہو, اور ان اختلافات کو ہوا دینے میں فائدہ ہے انڈیا والوں کا, تو وہ چلا وہ اسے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور ہمیں اس طرح بے پر کی باتیں نہیں اڑانی چاہیے. جی. کہ ان باتوں پہ آ کے ہم بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہے. تو حضرت آپ پر جو انہوں نے یہ راولپنڈی کے اندر پابندی لگائی ہے, پابندی ختم ہونے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر آپ کو چھوڑ دیا جائے گا یا آگے اور بھی کھڈے کھودے جائیں گے, جو موقف آپ نے اپنایا ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ ہاں یہ کوئی چیز نہیں ہے. میں دیکھو نا ایک موقف رکھتا ہوں, اور میرا موقف جو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے, کسی لالچ اور مفاد کی بنیاد پر نہیں. جی. اور بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ ایسا جاندار موقف ہے کہ پورے پاکستان کے لوگوں کی دلوں کی ترجمانی بے شک ایسے ہی. تو جب میں موقف رکھتا ہوں تو ظاہر ہے میرے مشکلات تو آئیں, اس کے لیے میں ذہناً تیار ہوں.
جب کوئی آدمی اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ لیتا ہے تو اس کی میں اور کون سی بات رہ جاتی. وہ شاعر کہتا نا کچھ سمجھ کر ہی ہوئے ہیں موج دریا کے حریف. جی کچھ سمجھ کر ہی ہوئے ہیں موج دریا کے حریف ورنہ ہم بھی جانتے ہیں عافیت ساحل میں ہے. جی بالکل. حضرت ایک سوال جو شاید میرے لیے پوچھنا مشکل ہے کہ میں پھر بھی پوچھ لیتا ہوں کہ عمران خان نے گزشتہ کچھ دن پہلے ان کے پارٹی کی طرف سے ایک بل آیا اسمبلی کے، یہ ایک بل سامنے آیا شیریں مزاری صاحبہ کی طرف سے کہ 18 سال جو پہلے سندھ کے اندر پیش ہوا اب یہاں آیا، اس میں یہ کہا گیا کہ 18 سال سے جو کم نوجوان ہیں وہ اسلام نہیں لا سکتے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اب یہ ہے کہ وہ بل تقریباً رد ہو چکا ہے، کمیٹی نے واپس کر دیا ہے، کیا ہوا ہے. لیکن اس بیچ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی وہ کسی دین کے کسی معاملے کو جو ہے بگاڑ لیتے ہیں یا کسی مسلک میں آ جاتے ہیں تو اس کے فوراً بعد کچھ علماء کو بلا کر جو ہے اور اپنے وہ فیسنگ جسے کہتے ہیں فیس سیونگ کے لیے جو ہے وہ علماء ان کے ہاں چلے جاتے ہیں. تو ایسے علماء اور بڑے پائیدار قسم کے بڑے نام نہاد علماء جو ہے وہاں چلے جاتے. کیا ان علماء کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے جو گن کر دیا ہے، اب یہ گن ہمارے ذریعے سے مٹایا جا رہا ہے؟ بل جو ہے نا بل جو ہے وہ ایسا ہے، اگر اس بل کو ٹھیک مان لیا جائے تو پھر میرے نزدیک الیاذ باللہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر سوال اٹھتے بالکل کہ انہوں نے تو 14 سال میں قبول کیا. لڑکوں میں سب سے پہلے جناب علی، پھر وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں پھر اس کے بارے میں سوچیں گے. سوال تو آئے گا نا. اور جس مذہب میں علی کا اسلام مشہور بنتا ہے ہمارا اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں. رہ گیا ہے کہ پاکستان ایک کچرا منڈی ہے، اس میں مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں. آپ یہ گلہ نہ کریں، اس میں آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے. بہرحال جو علماء بظاہر مولوی نظر آتے ہیں اور حکمرانوں کے دروں کا طواف کرتے ہیں وہ میرے نزدیک مولوی نہیں، عالم نہیں. اس کے لیے استعمال ہونا تو اور بڑا گناہ. میں کہتا ہوں صرف طواف کرتے ہیں جی وہ عالم نہیں. جی اب آخری سوال حضرت جو میں پوچھ رہا ہوں، آخری نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زندگی اس انٹرویو کا آخری سوال جو حضرت میں کر رہا ہوں یہ ہے کہ اس حکومت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کے مطابق کہ وقت اپنا پورا کر جائیں گے یا وقت سے پہلے جو ہے وہ فضول سوال میں یہ تو باجو سے پوچھنا چاہیے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں نا، یہی میں کہنا لوگ غلط اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ سب صافی سوال کر رہے ہیں 5 سال پورے کے بھائی ادھر معاہدہ ادھر ہوا ہے، ادھر رجسٹر میں GHQ میں ادھر لکھا ہوا ہے، جتنے دن لکھے ہوئے تو وہ ان سے پوچھیں، ان سے جواب ملے گا. یہ ہمارا درد سر ہی نہیں ہے. جی اصل حکمران باجوہ صاحب ہے جی اور اس کے چپڑاسی کے طور پر کام کر رہا ہے. جی جی میں اس حوالے سے آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. جی جی ارشاد. ٹھوکر کھا کر جب بھی گرا غیروں کو آواز نہ دی، جی وہ آنکھوں کی معذوری تھی، یہ غیرت کی مجبوری. غیرت کی مجبوری. یہ منصب ہمیں مل سکتے تھے. منصب ہمیں مل سکتے تھے. عمران خان جی جی یہ منصب ہمیں مل سکتے تھے لیکن شرط حضوری تھی. شرط یہ شرط ہمیں منظور نہ تھی، بس اتنی سی مجبوری. اتنی سی مجبور ہے.